نہیں آیا. میں دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تیری توفیق ہی سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہوا کہ اس خالق کارساز نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا و سرفرازا، اور آج اس جشن آزادی کے معتبر محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. اور آج ملت اسلامیہ کے اکابرین، اسلامی علوم و فنون کے ماہرین، تہذیب و تمدن اور ثقافت کے مابین کی تربیت حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، تاکہ آج ہم اسٹیج پر آ کر اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں اور عصر حاضر کے سلگتے سنگین مسائل کے لیے کمر بستہ ہو سکے. ہمارے اکابر، ہمارے وطن دوست نے جیل کی سلاخوں کو اپنی کال کوٹری بنایا، اور ہمارے اسلاف نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا. ہمارے اسلاف نے جان کی بازی لگا دی، اور یہاں تک کہ اس رستے میں آنے والے شیروں کے بھی پنجے مروڑ دیے. تب جا کر ایک صبح ایسی آئی 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے غلامی و تن کے گورے اور من کے کالے کی غلامی سے آزاد ہوا. حضرات سامعین، تب جا کر ہمارا ملک اس کی غلامی سے آزاد ہوا، اور یہ ہندوستان ایک آزاد چمن بن گیا. حضرات سامعین، میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے ملک کے اندر پیدا فرمایا ہے جس کے بارے میں حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو آئیے حضرات سامعین، وقت کی قلت دامنگیر ہے اور میری فہرست بڑی طویل ہے، اس لیے آپ دل تھام کر بیٹھے. یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کا دل ان بچوں کو ان کی تیاری پر دعا دینے پر مجبور ہو جائے گا. آپ کو یہاں خوبصورت باتیں، بہترین نعتیں اور بہترین باتیں سننے کو ملے گی. اور ہمارے درمیان بڑی اونچی اونچی شخصیات تشریف فرما ہے. بالخصوص آج اس جلسے کی صدارت فرما رہے محترم المقام قابل احترام جناب حضرت مولانا و مفتی اکبر صاحب دامت برکاتہم مد ظلہ العالی تشریف فرما ہے. میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے نکالا. تو آئیے حضرات سامعین، اپنے اس مجلس کا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں کہ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں. خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں. وہی مالک ہے، اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. حضرات سامعین، تو آئیے اپنے اس مجلس کا آغاز اس کلام سے کریں گے جس کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے. اپنی اس مجلس کا آغاز اوم نمہ شوائے سے نہیں کریں گے، رام رام سے نہیں کریں گے، گیتا اور یجروید کی عبارتوں سے نہیں کریں گے، بلکہ کریں گے تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے کلام سے کریں گے. بلکہ کریں گے تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے کلام سے کریں گے. حضرات سامعین، یہ وہ قرآن کریم ہے جس کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے. اس کے اندر وہ مقناطیسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، تاریک دل کو منور کرتی ہے، پتھریلی آنکھوں کو اشکبار ہونے پر مجبور کرتی ہے. یہ اس کے اندر وہ کیفیت ہے جو حضرت عمر فاروق جیسے جلالی انسان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے. حضرات سامعین، یہ ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو سننے کے بعد ہندوستانی مورخین تو کیا، بڑے سے بڑے یورپی مورخین بھی حیران و ششدر ہیں. اگر میں اس کو شعر کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان میں ایمان کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمتیں شب اور سورج جگمگائے گا. اگر دوسرے شعر میں کہوں تو مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اگر ماجد دیوبندی کے شعر میں کہوں تو کچھ یوں کہوں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں، سامان تجارت میرا ایمان نہیں، سامان تجارت میرا ایمان نہیں، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات،
ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں۔ تو آئیے حضرات سامعین، میں اسی خوبصورت کلام سے اپنے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز کرنے کے لیے میں خوبصورت قاری قرآن عزیزم حافظ شارق صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور